وہ وقت دور نہیں جب سائنس ترقی کی معراج کو چھو لے گی۔ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حالیہ برسوں میں نت نئی دریافتوں نے سائنسدانوں کو مزید تجربات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کہیں ہزاروں سال پرانی ایسی مخلوق کی باقیات سامنے آ رہی ہیں جن کا آج کے دور میں کوئی نام و نشان تک باقی نہیں۔ یہ چین کے سنسان پہاڑ ہوں یا مصر کے صحرا یا افریقہ کے خوفناک جنگل، ماہرین کو ملنے والے آثار قدیمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی فکشن نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق شروع کر دی ہے۔ یہ تحقیق روحوں کی آوازوں کو سننے سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اور بعد میں روحوں کا وجود ہمیشہ سے باقی رہتا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ اب تک ماہرین کن روحوں کی آوازوں کو سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے 12ویں صدی کے مشہور منگول کمانڈر چنگیز خان کی آواز کو دریافت کر لیا ہے۔ کس حد تک درست ہے؟ اس حوالے سے ماہرین مزید کون کون سے تجربات کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی پڑے گی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی لفظ بولتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ باتیں ہماری فضا کا حصہ بن جاتی ہیں جن کا وجود کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سائنس کا یہ بھی ماننا ہے چونکہ یہ آوازیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں تو انہیں دوبارہ ریکارڈ کر کے سنا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائنسدان روحوں کی آوازوں کو سننے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور چند نقصانات بھی۔ ان میں کچھ نقصان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا کو تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ روحوں کی آوازوں کے سامنے آنے کے بعد ایسے راز کھل جائیں گے جو آج تک ہم سے چھپائے جاتے رہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تحقیق کے ذریعے تمام مردہ لوگوں کی آوازوں اور باتوں کو سن لیا گیا تو ان میں کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو بڑی بڑی جنگوں کی وجہ بن سکتی ہیں۔ پھر یہ جنگیں دنیا میں تباہی پھیلا سکتی ہیں اور بہت سی قوموں کے نام و نشان تک مٹا سکتی ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ایسا ہی دعویٰ 1969 میں کیا گیا جب ایک شخص نے کہا کہ وہ ماضی میں مرنے والے لوگوں کی آوازیں سن چکا ہے جن میں ہٹلر کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ اس مفروضے کو سامنے رکھتے ہوئے 70 کی دہائی میں سائنسدانوں نے تحقیقات شروع کی۔ انہیں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملے لیکن مائکرو ویوز کے ذریعے چند ایسی آوازوں کو سنا گیا جو کافی زیادہ پراسرار تھیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہ آوازیں ہٹلر کی ہی ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان آوازوں کو ریکور کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اب تک بہت سی شخصیات کی آوازیں منظر عام پر آ چکی ہوتی۔ 70 کی دہائی سے شروع ہونے والے سائنسدانوں کے یہ تجربات اگر آج سچ ثابت ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قدیم مصری فرعون کس طرح اپنی چالیں چلتے رہے۔ یہاں تک کہ اس کامیابی کے بعد ہمارے لیے یہ جاننا بھی آسان ہو جائے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے زندگیاں کیسے گزاری۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم سب یہ جاننے کے قابل بھی ہو جائیں گے کہ اہرام مصر کیسے تعمیر کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تاریخ میں لڑی جانے والی خونریز جنگوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور ان کے پیچھے کون کون سی سازشیں شامل تھیں۔ سائنسدان یہ سب ثابت کر تو دیں، سوال یہ ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ اربوں انسانوں میں کون سی آواز کس انسان کی ہے۔ سائنسدان اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح سے کوشش میں مصروف ہے اور اس سوچ کا آغاز مشہور ماہر مواصلات مارکونی سے ہوا جس نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا آلہ تیار کروں گا جو ان لوگوں کی آوازوں کو سننے میں مدد دے گا جن کا وجود دنیا سے کٹ چکا ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے مارکونی نے ریڈیو کو ایجاد کیا تاکہ وہ بغیر کسی سورس کے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے۔ سن 1893 میں مارکونی نے اپنے اس نظریے کو حقیقت کا روپ دیا جب پہلا ریڈیو سامنے آیا۔ یہ ایک تاریخی کامیابی تھی جس سے مارکونی کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ مزید تجربات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مارکونی نے اسے مزید بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی۔ مارکونی نے اپنے تجربات سے یہ بات ثابت کی کہ وائرلیس کمیونیکیشن بھی کی جا سکتی ہے۔ ان کامیاب تجربات نے مارکونی کو بین الاقوامی شہرت بھی دلوائی۔ بدقسمتی سے مارکونی اپنے مشن کو مکمل کرنے میں کامیاب تو نہ ہو سکا اور 20 جولائی 1937 کو صرف 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس سے ایک بات تو طے ہے کہ سائنس آج سے کئی دہائیاں پہلے ہی اس پراسرار تحقیق پر خفیہ طریقے سے کام کر رہی ہے جس کا اب باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔
سائنس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب محض مفروضے نہیں بلکہ حقیقت ہے، اسی لیے انہوں نے اب انسانوں پر تجربے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق سائنسدانوں نے اس تحقیقاتی سروے میں سینکڑوں لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ماہرین نے ان لوگوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ ایسی پراسرار آوازیں سنائیں جن کو سن کر ان لوگوں کو محسوس ہوا یہ آوازیں انہوں نے اپنے چاہنے والوں میں پہلے بھی سنی۔ اس کی شروعات سن 2021 میں شائع ہونے والی پہلی ریسرچ میں سامنے آئی۔ برطانیہ میں موجود ڈرہم یونیورسٹی نے 65 افراد کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا، جن میں 44.6% لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر سننے والی آوازوں کی اطلاع دی، جن میں 79% نے کہا کہ یہ تجربات ان کے لیے درست ثابت ہیں۔ 31% افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو آوازیں انہوں نے سنی یہ ان کے اپنے ہی دماغ کا حصہ تھا، یعنی وہ یہ سب سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی نظریے کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد روحوں کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں وہ تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہیں۔ ان تمام حقائق کے باوجود سائنس چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ قدرت کے قوانین کے آگے بے بس ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو 360 کو فوراً سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا۔